السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ، من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ثم السبیل یسرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اذا شاء انشرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ معزز سامعین، سورہ عبسہ کی بڑی اہم آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک۔ اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ جن آیتوں کی تفسیر ہمارے سامنے آئی تھی فی ظلال القرآن کے ذریعے سے، اور تفہیم کے ذریعے سے بھی ہمارے سامنے کچھ باتیں آئی ہیں۔ تو جیسا کہ وہ تذکرہ چل رہا تھا، بتایا گیا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرف توجہ کر رہے ہیں جو سرداران مکہ ہیں، بلکہ اس طرف نہیں کر رہے ہیں جو ایک نابینا شخص آپ سے کچھ سوال کرنے آیا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو گزشتہ میں یہ بات بتائے گی کہ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن مجید ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، ہر قسم کی آمیزشوں سے جو ہے پاک ہے۔ خالص حق کی تعلیم اس کے اندر پیش کی گئی، کسی نوعیت کے باطل اور فاسد افکار نظریات ان میں راستہ نہیں پا سکے ہیں۔ جن گندگیوں سے دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں آلودہ کر دی گئیں، ان کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی قرآن مجید کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ انسانی خیالات یا شیطانی وساوس، ان سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو پاک رکھا ہے۔ پھر وہ جو بات ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، زبردستی نہیں ہے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں، یعنی نیک کاتبوں وہ فرشتے جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے۔ ان کی تعریف میں دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک کرام یعنی معزز، دوسرا بار یعنی نیک۔ تو یہ بتایا گیا ان کے تعلق سے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی بھی مختصر تفسیر یہ کہ جس سلسلے بیان میں آیت ارشاد ہوئی، ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ قرآن مجید کی یہ تعریف محض اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ اصل مقصود ان تمام متکبر لوگوں کو جو حقارت کے ساتھ اس کی دعوت سے منہ موڑ رہے، صاف صاف جتا دینا ہے
کہ عظیم الشان کتاب اس سے بدرجہ بلند اور برتر ہے کہ تمہاری حضوری میں اسے پیش کیا جائے اور تم سے یہ چاہا جائے کہ تم اسے شرف قبولیت عطا کرو۔ یہ تمہاری محتاج نہیں ہے، قرآن جو ہے تمہاری محتاج نہیں ہے، بلکہ تم اس کے محتاج ہو۔ ہدایت کے لیے انسان اس کا محتاج ہے۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو جو قناص تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے اسے نکال کر سیدھی طرح اس کی دعوت کے آگے سر تسلیم خم کر دو، ورنہ جس قدر تم اس سے بے نیاز بنتے ہو اس سے بہت زیادہ یہ تم سے بے نیاز ہے۔ تو یہ باتیں ہیں اس کے اندر، اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مولانا نے لکھے ہیں۔ آگے کا فرمایا قتل الانسان، لعنت ہو، لعنت ہو۔ اب یہاں سے جو ہے تفسیر ہے، عتاب کا رخ جو ہے براہ راست ان کفار کی طرف پھرتا ہے جو حق سے بے نیازی برت رہے تھے۔ اس سے پہلے آغاز سورہ سے آیت 16 تک خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور عتاب در پردہ کفار پر فرمایا جا رہا تھا۔ اس کا انداز بیان یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طالب حق کو چھوڑ کر آپ یہ کن لوگوں پر اپنی توجہ صرف کر رہے ہیں جو دعوت حق کے نقطۂ نظر سے بالکل بے قدر و قیمت ہے، اور جن کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ جیسا عظیم القدر پیغمبر قرآن جیسی بلند مرتبہ چیز کو ان کے آگے پیش کرے۔ یہ ہے۔ پھر لعنت ہو انسان پر، یعنی ہر انسان پر۔ قرآن مجید میں ایسے تمام تفسیر ہے، ایسے تمام مقامات پر انسان سے مراد نوع انسانی کا ہر فرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ناپسندیدہ صفات کی مذمت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ انسان کا لفظ کہیں تو اس لیے استعمال کیا جاتا کہ نوع انسانی کے اکثر افراد میں وہ مذموم صفات پائی جاتی ہیں، اور کہیں اس کے استعمال کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخصوص لوگوں کے وہ تعین کے ساتھ اگر ملامت کی جائے تو ان میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے نصیحت کا یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ عمومی انداز میں بات کہی جائے۔ تو لعنت ہو انسان پر کیا ہے؟ ما اکفرا، کہ کیسا وہ سخت منکر حق ہے، منکر حق ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا کہ کس چیز نے انسان کو کفر پر آمادہ کیا، یعنی بالفاظ دیگر کس بلبوتے پر یہ کفر کرتا ہے۔ کفر سے مراد اس جگہ حق کا انکار بھی ہے، اپنے محسن کے احسانات کی ناشکری بھی، اور اپنے خالق اور رازق اور مالک کے مقابلے میں باغیانہ روش بھی۔ ان تمام مفہومات میں جو وہ شامل ہوتا ہے کہ کیا ہوا؟ لعنت ہو ہر انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ پھر فرمایا من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ انسان جو اپنے آپ پر اکڑتا ہے تو کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ من نطفہ، نطفے کی ایک بوند سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی وہ انسان کے خود اپنے ایک بوند سے۔ اس کی تفسیر میں یعنی پہلے تو ذرا یہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ کس چیز سے یہ وجود میں آیا، کس سے یہ دنیا کے اندر آیا، کس جگہ اس نے پرورش پالی، کس راستے سے یہ دنیا میں آیا، اور کس بے بسی کی حالت سے دنیا میں اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اپنی اس اصل کو بھول کر یہ ہمچوما دیگر مست کی غلط فہمی میں کیسے مبتلا ہو جاتا، اور کہاں سے اس کے دماغ میں یہ ہوا بھرتی ہے کہ اپنے خالق کے منہ آئے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ نطفے کے ایک بوند سے۔ اس بوند کے اندر بھی لاکھوں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سے بھی صرف چند جو ہے وہ اپنی ایک یعنی دوسرے خلیہ سے
جا ملتا، لیکن ان چند میں سے بھی ایک جرثومہ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں اس ایگ اووا کے اندر پینیٹریٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ سارا فرٹیلائزیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا ہے، کہ نطفے کی ایک بوند سے، پھر فرمایا خلقہ فقدر، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ ہاں، اس کی پیدائش کے ذمہ دار گویا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ یعنی یہ ابھی ماں کے پیٹ ہی میں بن رہا تھا کہ اس کی تقدیر طے کر دی گئی، یہ تفسیر ہے، طے کر دی ہے۔ اس کی جنس کیا ہوگی، ہاں، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کی جسامت کیسی ہو اور کس قدر ہوگی، اس کے اعضاء کس حد تک صحیح سالم اور کس حد تک ناقص ہوں گے، اس کی شکل صورت اور آواز کیسی ہوگی، اس کے جسم کی طاقت کتنی ہوگی، اس کے ذہن کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، کس سرزمین، کس خاندان، کن حالات اور کس ماحول میں یہ پیدا ہوگا، پرورش اور تربیت پائے گا، اور کیا بن کر اٹھے گا۔ اس کی شخصیت کی تعمیر میں موروثی اثرات، ماحول کے اثرات اور اس کی اپنی خودی کا کیا اور کتنا اثر ہوگا، کیا کردار یہ دنیا کی زندگی میں ادا کرے گا، اور کتنا وقت اسے زمین پر کام کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس تقدیر سے یہ بال برابر بھی ہٹ نہیں سکتا، نہ اس میں ذرہ برابر رد و بدل کر سکتا ہے۔ پھر کیسی عجیب بات ہے کہ اس کی یہ جرات کہ جس خالق کی بنا بنائی ہوئی تقدیر کے آگے اتنا بے بس ہے، اس کے مقابلے میں یہ انسان کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ کتنا سوچنے کا مقام ہے، اور انسان کتنا ناشکرا ہے۔ جس نے اسے پیدا کیا اسی کو پہچاننے اور اس کی بندگی کرنے کے لیے بندگی جو ہے وہ نہیں کر پاتا، بلکہ اس کی اطاعت فرمانبردار ہے۔ جس نے اس کو دنیا میں بھیجا اسی کی جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا۔ یہ چیز آئی۔ پھر آگے فرمایا گیا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، یعنی دنیا میں وہ تمام اسباب اور وسائل فراہم کیے گئے جن سے یہ کام لے سکے۔ عزیز ساتھیو، یہ بہت اہم آیات ہیں۔ انسان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا اس کی ڈیسٹنی ہے، تقدیر ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ گفتگو مشتمل ہے، اور بہت اہم نکات اس میں آئے ہیں۔ اسے ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ اس کا جواب جو انسان کو مل جائے گا، میں کہاں سے آیا، کب تک ہوں، کہ کہاں مجھے جانا ہے، راستہ دکھانے والا کون ہے، تقدیر میری کیا ہے، وہ تمام چیزوں کو جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 2-3 آیات کے اندر بتا دے رہا ہے۔ سورہ اعلیٰ کے اندر بھی جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اسی لیے غور سے ہم اسے سنیں۔ تو یعنی دنیا میں وہ تمام اسباب وسائل فراہم کیے جن سے یہ کام لے سکے، ورنہ اس کے جسم اور ذہن کی ساری قوتیں بیکار ثابت ہوتی اگر خالق نے ان کو استعمال کرنے کے لیے زمین پر یہ سر و سامان مہیا نہ کر دیا ہوتا اور یہ امکانات پیدا نہ کر دیے ہوتے۔ مزید برآں خالق نے اس کو یہ موقع بھی دے دیا کہ اپنے لیے خیر یا شر، شکر یا کفر، طاعت یا عصیان کی جو راہ بھی اختیار کرنا چاہے کر سکے۔ اللہ نے اس کو اختیار بھی دیا، اور یہاں پر آزادی بھی دے رہا ہے کہ جو چاہے راستہ وہ اختیار کر سکتا۔ اس نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے، اور ہر راستے اس کے لیے ہموار کر دی کہ جس پر بھی یہ چلنا چاہے وہ چلے۔ تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی۔ اس سب کا جواب اس کو اللہ کے ہاں دینا رہے گا۔ بہت اہم آیات ہے۔ ثم اماتہ فاخبرہ، پھر اسے موت دی اور خبر میں پہنچایا، پھر اس کو موت دی اور خبر میں پہنچایا، یعنی اپنی پیدائش اور اپنی تقدیر کے معاملے ہی میں نہیں
بلکہ اپنی موت کے معاملے میں بھی یہ اپنے خالق کے آگے بالکل بے بس ہے۔ انسان بھی جو ہے بے بس ہے، نہ اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتا، نہ اپنے اختیار سے وہ مر سکتا، اور نہ اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹال سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹال سکتا۔ جس وقت جہاں جس حال میں بھی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اسی وقت اسی جگہ اور اسی حال میں یہ مر کر رہتا ہے، اور جس نوعیت کی خبر بھی اسے کے لیے طے کر دی گئی، اسی نوعیت کی خبر میں ودیت ہو جاتا ہے، خواہ وہ زمین کا پیٹ ہو یا سمندر کی گہرائیاں یا آگ کا الاؤ یا کسی درندے کا مادہ۔ انسان خود تو درکنار، ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو کسی شخص کے معاملے میں خالق کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اب ان تمام چیزوں پر جو ہے جب ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں تو اس پر ہمارا توکل ہونا چاہیے، اس پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، اس پر ہمارا اطمینان، یقین، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں وہ بالکل سچ ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ بہت اہم آیات ہیں، توکل کی جو ہے اس کے اندر ضرورت ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ثم اذا شاء انشرا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے، پھر جب اللہ چاہے گا تب اسے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو دوبارہ اٹھا کھڑے گا۔ اس آیت کا انشاءاللہ آئندہ ہم سے آگے آئندہ مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی اہم آیات ہیں بھائیوں بہنوں، اسے جو ہے ہم دوبارہ سنیں اور اخذ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔